کہ کیا کوئی آدمی اپنے ساتھی کے پاس ہر دن صبح یا شام ملاقات کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سوالیہ نشان کے ساتھ یعنی استفہامیہ طور پر یہ بات ذکر فرمائی، اور اس میں اصل میں اشارہ ہے اس روایت کی طرف جو ترمذی میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ ترغباً تزدد حباً، کہ ملاقات کیا کرو چھوڑ چھوڑ کر، تزدد حباً تو اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بار بار لوگوں ایک ہی آدمی کے پاس جاؤ گے، روزانہ جاؤ گے، تو ظاہر ہے کہ کچھ باتیں آپ کی موافق ہوں گی، کچھ باتیں ناموافق ہوں گی، اس کی زبان سے یا اس کے عمل سے بھی بعض باتیں ایسی صادر ہوں گی جو آپ کو پسند ہوں گی، بعض ایسی ہوں گی جو ناپسند ہوں گی۔ نتیجہ یہ کہ آہستہ آہستہ محبت تبدیل ہو جائے گی نفرت میں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ چھوڑ کر ملا کرو، وقفے دے دے کر ملا کرو۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے جب کہ رنجش کا خطرہ ہو، لیکن اگر رنجش کا، ناراضگی کا کوئی خطرہ نہ ہو، محبت بہت زیادہ ہو اور دوسرے کی ہر بات انسان برداشت کر سکتا ہو، تو پھر اگر روزانہ بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس روزانہ جایا کرتے تھے۔ اب یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جاتے تھے، ابوبکر صدیق کیوں نہیں آتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ تھا کہ جس راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس لیے آتے جاتے دن میں ایک مرتبہ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور ابوبکر صدیق کو سارا دن ہی تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی رہا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جتنی ملاقات زیادہ ہوگی اتنے ہی مسائل زیادہ ہوں گے۔ ہم آپ کو بار بار تلقین کرتے رہتے ہیں صلۃ الرحم کی، یا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن عام طور سے اگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک حاجت سے زیادہ کیا جائے، صبح بھی آپ ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، اگلے دن بھی بیٹھے ہیں، اس سے اگلے دن بھی بیٹھے ہیں، تو نتیجہ ہوگا کہ لڑائی ضرور ہوگی مولانا، کیونکہ دلوں میں اب اتنی وسعت نہیں ہے، بعض چیزیں ناگوار ہوتی ہیں، بعض چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے عام حالات کے اندر آدمی کو بہت زیادہ میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ صلۃ الرحم کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ بیمار ہے، آپ چلے جاؤ، پتہ چلے کوئی تکلیف ہے، تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو، پتہ چلے کہ ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے، خوشی کا کوئی ختم قرآن ہوا ہے، جا کے مبارکباد دے دو، بس ان کی خوشی میں، ان کے غم میں شریک ہو جاؤ، کبھی ملاقات ہو جائے، کبھی فون کر کے پوچھ لیا کہ بھائی خیریت سے، بہت دن سے آنا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بس صلۃ الرحم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ زیادہ جاؤ گے تو پھر لڑائی بھی زیادہ ہوگی مولانا، یاد رکھو اس بات کو۔